آج ہم آپ کے سامنے سورہ الفاتحہ کے وہ حیرت انگیز راز اٹھانے والے ہیں جو شاید آپ تک کسی نے پہنچائے ہوں۔ سورہ الفاتحہ کو کتنے ناموں سے پکارا جاتا ہے؟ اسلام نے تمہیں کیا دیا؟ اسلام آجور کیسی کلو ہیں؟ 7 ریال۔ سورہ الفاتحہ کو سورہ الشفا بھی کہتے یار کوئی علم مالی بات بتاؤ۔ علم سورۃ الفاتحہ ابتدا ہے قرآن پاک کی، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ افتتاح ہے قرآن مجید کی۔ یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے انسان دعا کرتا ہے اللہ سے، جسے انسان پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور اپنے کیے ہوا عہد کا اقرار کرتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں اور شکر اور اس کے رحمت کے دروازوں کو سراہتے ہوئے اپنی مشکلات دنیا کی اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اپنے رب سے ہدایت طلب کرتا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ ایسی صورت ہے کہ قرآن کی ابتدا بھی سورۃ الفاتحہ سے ہے اور نماز کی ابتدا بھی سورۃ الفاتحہ سے۔ سورۃ الفاتحہ بغیر پڑھے نماز نہیں ہوتی۔ سورہ الفاتحہ کو کتنے ناموں سے پکارا جاتا ہے؟ تو سنیے، سورہ الفاتحہ کو 25 سے زائد ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ سورہ الفاتحہ کو سورہ الشفا بھی کہتے ہیں، سورہ الرقیہ بھی کہتے ہیں، اور القرآن بھی کہتے ہیں۔ حدیث ہے فاتحۃ الکتاب شفاء من کل دعا، فاتحۃ الکتاب ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ سورۃ الدعا اور اسی طریقے سے سورۃ الصلاۃ، یہ 25 سے زائد نام ہیں سورۃ الفاتحہ کے۔ اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ سب سے پہلی وہ مکمل سورت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری نازل ہوئی، یعنی سورۃ العلق اور سورہ مدثر کی آیات کے بعد یہ پہلی چھوٹی سورت ہے جو پوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ آج میں آپ کو سورۃ الفاتحہ کے چند ایسے حقائق سے آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا جو شاید ہی آپ حضرات کو معلوم ہو، اور میں ایک ناقص عقل انسان ہوں، عظمت والے رب کے عظیم قرآن کی کسی حرف کی تشریح کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا بغیر اللہ کے توفیق کے۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، یعنی مکہ دور میں نازل ہوئی۔ کیا یہ مکہ شہر ہے؟ ہاں یہ مکہ شہر ہے۔ اور یہ ابتدائی اسلام کے دور میں نازل ہوئی تھی۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے نمبرز کے حوالے سے چند معلوماتی باتیں۔ آجور کیسی کلو ہیں؟ 7 ریال۔ او اچھا، تمہیں معلوم ہے سورہ الفاتحہ میں 7 آیات ہیں۔ بتانا چاہتا ہوں، اور ایک بات ذہن میں رکھنا، ان نمبرز کو روحانی یا جادوئی نمبر ہرگز مت سمجھنا، یہ صرف معلومات کی حد تک ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 7 آیات ہیں۔ اس پوری سورت میں 140 حروف ہیں، اور انہی 140 حروف کا استعمال پورے قرآن مجید کے اندر ہوتا ہے، اور 28 الفاظ پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں کچھ آپ کے سامنے دلچسپ معلومات بھی بتاتا چلوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک 7 تھیں، جن میں 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ اب یہ نمبر آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ سورۃ الفاتحہ کی بھی 7 آیات ہیں۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کے چکر جو ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ صفا مروہ صحیح کرنا، یعنی صفا مروہ میں جو چکر لگاتے ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ جنت کے دروازے بھی 7 ہیں۔ اسی طرح جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ آسمان بھی 7 ہیں، اوپر نیچے۔ اور زمینیں بھی 7 ہیں ہماری زمین کے نیچے۔ ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، اور رنگوں کی بیسک جو تعداد ہے وہ بھی 7 ہے۔ یعنی یوں کہنا کہ کائنات کے تخلیقی نظام میں 7 کے ہندسے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ تو تھی معلوماتی باتیں۔ ان نمبرز کا ہمارے دین میں خاص روحانی تعلق، یا یوں سمجھا جائے ایسے نمبرز کی کوئی وضاحت موجود نہیں۔ میرے لیے دعا کرنا، میں کامیاب ہو جاؤں۔ سورہ الفاتحہ پڑھو، سورہ الفاتحہ بہترین دعا ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
اب میں آپ کو سورۃ فاتحہ کے چند حقائق کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سائنسی اور روحانی اعتبار سے سورۃ الفاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں یعنی 140 حروف، تو اس کے پڑھنے سے نہ ہمارے دل کی دھڑکن پر اثر پڑتا ہے، نہ ہماری سانس پھولتی ہے، اور نہ ہی ہمارے جسم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہر آیت کا ایک ردم ہے۔ جب ایک آیت کی تلاوت کریں گے تو آپ پر بڑے آرام اور سکون سے کریں گے، سانس نہیں پھولے گی، جسم پر زور نہیں پڑے گا، دل پر بوجھ نہیں پڑے گا۔ یعنی اگر آپ پریشان ہو یا بیمار ہو یا مقروض ہو یا غلط راستے پر چل رہے ہو یا دشمن کا خوف ہے، تو جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے معجزاتی طور پر آپ کا دل پرسکون ہو جائے گا، اور اس کا تجربہ آپ ابھی بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سورہ مبارکہ کی طرف۔ پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جب ہم پہلی آیت پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں اللہ جواب دیتا ہے قال اللہ ذکرنی عبدی، فرشتوں کو، روح الامین کو، مقرب فرشتوں کو کہتا ہے میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ اور جب ہم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں تو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ قال اللہ حمدنی عبدی، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کے شکر اور حمد کو قبولیت کی مہک دیتا ہے۔ تیسری آیت ہے الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قال اللہ عثنا علی عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری رحمتوں کو سراہا۔ جب بندہ اللہ کے رحمت کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ اس پر مزید رحمت کے نازل کرنے کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چوتھی آیت ہے مالک یوم الدین، روز محشر کا مالک ہے۔ قال اللہ مجدنی عبدی، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ یہ اعلان ہے قیامت کے دن کے اختیار کا کہ اللہ کے پاس تمام اختیار ہے قیامت کے دن کا۔ پانچویں آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ قال اللہ ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگ رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ قال اللہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور اسے وہ ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ قبول کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد پورا قرآن ہے جو ہمیں ہدایت بھی دیتا ہے، راستہ بھی دیتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی تمام بلائیں بھی دیتا ہے، اور عذاب کا خوف بھی دیتا ہے۔ یعنی جو اس میں بتائے ہوئے راستے پر چل نکلا وہ کامیاب ٹھہرا۔ کامیاب تو ہو گئے، لیکن تب جب ہم نے اللہ سے ہدایت مانگی اور اس نے کہہ دیا میرے بندے نے جو مانگا وہ دے دیا اسے، لیکن قرآن کی شرائط کے ساتھ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ جن پر غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ قال اللہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور اسے وہ ملے گا جو وہ مانگ رہا ہے۔ اور یہ زندگی کی سب سے عظیم دعا ہے، ہدایت، رحمت، استقامت اور نجات کے لیے۔ سورۃ الفاتحہ دعا بھی ہے اور دعا کا جواب بھی۔ بندہ پڑھتا ہے اللہ جواب دیتا ہے۔ اس سے زیادہ قرب، اس سے زیادہ محبت، اس سے زیادہ رحمت کہیں اور نہیں۔ ساری زندگی قرآن کے ایک حرف کی وضاحت کرنے بیٹھوں تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، پر اللہ کے کلام کے راز نہیں بتا سکتا۔ اے اللہ تو مجھ سے کوئی دانستہ یا غیر دانستہ بھول یا چوک ہو جائے تو مجھے معاف کرنا، اور تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو ہدایت عطا فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔